الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ الفرقان پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ ہو رہا تھا اور ہم آپ کو بتا رہے تھے، ایک روایت ذکر کر رہے تھے۔ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا تھا، اور شرح السنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سفر کے دوران 3 معجزات دیکھے، جن میں سے پہلا معجزہ اونٹ کے بارے میں تھا، دوسرا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درخت کے سایہ کرنے کے بارے میں تھا، اور تیسرا معجزہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم ایک گھاٹ پر سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنا بچہ لے کر آئی جس پر دیوانگی طاری تھی، یعنی پاگل اور مجنون سا تھا، مخبوط الحواس۔ بعضوں نے کہا کہ اس پہ جن تھا جس نے اسے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا تھا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ناک کا یہ حصہ پکڑا اور فرمایا کہ نکل، میں محمد رسول اللہ ہوں، یعنی میں محمد اللہ کا رسول ہوں، نکل جا۔ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم وہاں سے چلے گئے تو جب واپس سفر کر کے لوٹے اور اسی گھاٹ سے گزرے تو اس بچے کے متعلق پوچھا تو اس عورت نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور آپ کو جس نے حق کے ساتھ بھیجا، آپ کے بعد ہم نے اس سے کوئی پھر شبہ کی چیز نہیں دیکھی، وہ بالکل نارمل حالت میں ہو گیا۔ تو یہ معلوم ہوا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اس بچے کا جنون، اس کی دیوانگی، یا اگر اس کو جنات کے اثر تھے تو سرکار نے ایک لمحے میں صرف اتنا فرما کے کہ نکل، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اس کو دور فرمایا۔ یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی طرح کے ایک معجزہ دارمی کے اندر بھی لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی اور بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس بچے کو دیوانگی طاری ہوتی ہے اور اسے یہ جنون شام اور صبح کو پکڑتا ہے، یعنی صبح پاگل سا ہو جاتا ہے، پھر نارمل ہو جاتا ہے، پھر شام کو پاگل سا ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی تو اچانک اس بچے کو قے ہوئی، وومٹنگ ہوئی، اور اس کے پیٹ سے ایک کالے رنگ کا کوئی جانور سا نکلا جو باقاعدہ چل رہا تھا، اور پھر وہ صحیح ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی بات دیکھیں، اس سے پتہ چلی کہ صحابہ کرام میں رائج تھا کہ وہ اپنے بچوں، اپنے بیماروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے تھے اور سرکار ان کا علاج بھی فرما دیا کرتے تھے، روحانی طور پہ علاج، اس کو روحانی علاج آپ کہہ لیں۔ تو روحانی علاج کی اصل اس قسم کی احادیث کریمہ ہیں، اور آج کے دور میں بھی اگر کسی بزرگ کی خدمت میں جا کر دم کروایا جائے، کوئی وظیفہ لیا جائے یا ان کی دعا کسی مریض کے لیے کروائی جائے تو یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں رائج تھیں اور سرکار نے ان کو فائدہ پہنچایا۔ آپ کی دعا کی برکت سے اس بچے کا جو بھی معاملہ تھا، اب یہ پیٹ سے جو کچھ اس کے نکلا تو ہو سکتا ہے اب یہ واللہ عالم جادو تھا اس پر یا کوئی جنات کے اثرات تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ اسی طرح پچھلی حدیث میں جو گھاٹ سے گزرے آپ اور بچے کے جنون اور دیوانگی کو آپ نے دور فرما دیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی روحانی قوت کے سامنے نہ تو کوئی بیماری ٹھہر سکتی ہے، نہ جنات وغیرہ ٹھہر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقتیں اور قوت عطا فرمائی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، قدرت دی ہے، تو کوئی نہ کوئی دینے کا سبب تو ہے۔ صرف اس لیے دی ہے کہ اپنے پاس رکھ کر بیٹھیں، کسی کو پتہ نہ چلے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہ اگر آپ مشیت دیکھیں، اس کی عادت کریمہ دیکھیں، اس کے ارادے پر غور و تفکر کریں کہ جب وہ کسی کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اس نعمت کا ظہور بھی چاہتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام پہنچایا، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ چرچے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ظاہر کرو کہ یہ اللہ کی نعمت مجھ پر ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ تمہارے پاس ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اب ایک اللہ کا مقرب بندہ ہے، اس کے پاس یہ نعمت ہے کہ وہ اللہ کے عطا سے شفا دے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے بیمار کو ٹھیک کرتا ہے، جنون ٹھیک کرتا ہے، بیماریاں دور کر دیتا ہے، وہ کھانے میں اضافہ کر سکتا ہے، پانی میں اضافہ کر سکتا ہے،
وہ ہزاروں میل کا سفر لمحے بھر میں طے کر سکتا ہے، تو اگر ان چیزوں کا وہ ظہور کرے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اور اگر پھر ان چیزوں سے اکتساب کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کیا جائے تو غلط کیسے ہوگا؟ کہ اگر غلط ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ چیزیں دے کر اس کے اظہار کا حکم ہی نہ دیتا۔ جیسے کہ قرآن عظیم میں آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر زاد اندھوں کو شفا دیتے تھے اور کوڑھ کے مرض کا آپ علاج کر دیا کرتے تھے، تو یہ اللہ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ تو کیا آپ کا جب یہ معجزہ کسی پر ظاہر ہوا تو لوگ ایسے ہی بیٹھ گئے تھے خالی کہ چلو جی ٹھیک ہے آپ کے پاس بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم تو اپنی آنکھوں کے لیے اللہ سے رجوع کریں گے، ہم تو اپنے مرض کی دوری کے لیے، کوڑھ کے مرض کی دوری کے لیے اللہ سے دعائیں کریں گے، ہم آپ کے پاس کیوں آئیں؟ یقینی سی بات ہے ایسا نہیں، بلکہ جو جہاں پر کسی کو اطلاع ملتی ہوگی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوگا اور آپ سے معجزات کا ظہور ہوتا ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر صحیح عقیدہ ہو، صحیح نظریہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ گویا کہ عمل اجازت شدہ ہے کہ اس کے مقرب بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنو، یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اگلی روایت دارمی کی ہی ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غمگین تشریف فرما تھے، اور وجہ یہ تھی کہ مکے والوں کی ایذا رسانی کی وجہ سے آپ کو تھوڑی تکلیف اور رنج پہنچا تھا، آپ کے اوپر اذیت کے آثار تھے جس سے آپ غمگین تشریف فرما تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کو ایک اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی دکھاؤں؟ اب یہ دل بہلانا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، رنج میں تھے، کفار کی ایذا کے جواب میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مغموم تھے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی دوری کا اہتمام فرمایا۔ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ رائے دیتے ہیں، کیا میں آپ کو ایک نشانی دکھاؤں؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں دکھائیے۔ تو انہوں نے آپ کے پیچھے ایک درخت کی طرف دیکھا، یعنی جبریل امین نے سرکار سے تشریف فرمایا، پیچھے ایک درخت تھا اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی اسے بلائیے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، اشارہ کیا، تو وہ درخت آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اسے حکم دیجئے کہ لوٹ جائے۔ سرکار نے اس کو حکم دیا، وہ درخت لوٹ گیا۔ تو اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبی حسبی، مجھے یہ کافی ہے، مجھے یہ کافی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آزردہ خاطر تھے، اور بظاہر ایسی ایک صورتحال نظر آتی تھی کہ ہم نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو گمان بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ آنے والوں کی تعلیم کے لیے تھا کہ کہیں کوئی یہ گمان نہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے ایذا دی اور آپ کی کوئی امداد نہ ہوئی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ معاذ اللہ تنہا چھوڑ دیا، اپنی تائید آپ تک نہ پہنچائی۔ تو یہ اس واقعے میں ثابت کر دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کی ایذا کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر ہماری مرضی کے موافق یا ہماری توقع کے مطابق تائید کا نہ پانا، کیونکہ ہماری توقع کیا ہے، ہم کس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو تنگ کرو گے، آسمان سے کوئی بلا نازل ہو جائے، پتھر برس جائیں، قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں، ہاتھ پاؤں